سیاسی قیادت بدتمیزی کرے گی، بد زبانی کرے گی، تو پھر آپ ایک لے مین سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ تہذیب کا مظاہرہ کرے، کیونکہ رول ماڈل ہوتی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ ہر ملک میں، ہر سوسائٹی کے اندر۔ کشمیر کے معاملے پہ جس طریقے سے پسپائی ہوئی ہے پاکستان کو بدقسمتی سے، وہ بھی ہماری تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ جو پاکستان کے سرکاری ادارے ہیں جیسے کہ ریلویز ہے یا پی آئی ہے یا باقی ادارے ہیں، ان میں بھی انہوں نے ستیہ ناش کیا ہے۔ ریلوے کا میں ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ میں 5 سال اس کا وزیر رہا ہوں، اور آپ اگر ہمارے دور کو اور آج کے دور کو کمپیریزن کریں تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ انہوں نے وہاں بھی تباہی مچا دی ہے۔ تو یہ سونامی کی جو نحوست اس ملک پر مسلط کی گئی تھی، اس نحوست نے پاکستان کا اور پاکستانیوں کا بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ پہلے سیاست پر پابندیاں تھیں، اب صحافت پر بھی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ صحافیوں کو دن دہاڑے اغوا کر لیا جاتا ہے، ان کو ان کے گھروں میں مارا پیٹا جاتا ہے، گھروں کے دروازوں پہ مارا پیٹا جاتا ہے۔ اب میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کا انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا ہے، جس کو تمام پاکستان کی جو صحافتی تنظیمیں ہیں انہوں نے یکسر مسترد کر دیا ہے۔ تو یہ ایک اور طریقہ ہے، آمریت کی جو ایک اور شکل ہے وہ یہ سامنے لانا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان میں ایک پارلیمنٹ موجود ہے، جیسی تیسی بھی ہے، اس میں جس طرح بھی پکڑ دھکڑ کے ان کو گھسیڑا گیا اس کے اندر، لیکن اس کو بھی انہوں نے ڈس فنکشنل کیا ہے۔ آپ افغان ایشو پہ دیکھیے، قومی اسمبلی کا سینٹ کا کوئی اجلاس نہیں ہوا۔ پاکستان کے منتخب نمائندوں کو اتنی بڑی ڈیولپمنٹ پہ نہ کانفیڈنس میں لیا گیا، نہ انہیں کنسلٹ کیا گیا ہے۔ حالانکہ افغانستان کی سچویشن کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ پاکستان پہ پڑتا ہے، خاص طور پہ بلوچستان اور کے پی پہ بہت زیادہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن کوئی مشاورت نہیں ہے، کوئی جمہوری عمل جو ہے ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس حکومت کی اور ان حکمرانوں کی موجودگی میں جو میں سمجھتا ہوں رنگیلے حکمران ہیں، ان رنگیلے حکمرانوں کی موجودگی میں جنہیں گورننس کی کوئی سمجھ اور سوجھ بوجھ نہیں ہے، صرف انہوں نے باتیں کی ہیں اور انہوں نے جھوٹ بولا ہے، یا پھر اپنے سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنایا۔ آج بھی ہم یہاں کھڑے ہیں احتساب عدالت کے بعد، 16 ماہ کی جیل ہے، 3.5 پونے 4 سال ہو گئے اسے بھگتاتے ہوئے، پتہ نہیں کتنا عرصہ اور بھگتانا ہے۔ نکلا اس میں سے کچھ نہیں، نکلے گا بھی کچھ نہیں۔ اس لیے کچھ نہیں نکلے گا کہ جب آپ بدنیتی کی بنیاد پہ اپنے مخالفین کو ٹارگٹ کریں گے اور بجائے اس کے کہ کسی کی قومی خدمات کا اعتراف کیا جائے اس کو رگیدیں گے، تو اس میں سے سوائے تلخی کے نفرت کے برآمد تو کچھ نہیں ہوگا، یا پھر ریاستی وسائل کو آپ ضائع کریں۔ کتنے پولیس والے کھڑے ہیں ہمارے ارد گرد، یہ عدالت ہے، اس پر خرچہ ہو رہا ہے، آؤٹ پٹ کیا ہے؟ ڈاکو باہر گھوم رہے ہیں، جنہوں نے بینک لوٹے ہیں وہ باہر گھوم رہے ہیں، جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے وہ باہر گھوم رہے ہیں آزاد، جو ٹیکس چور ہیں وہ ملک میں آزادانہ گھوم رہے ہیں، اور جو اپوزیشن کے سیاستدان ہیں انہی کا احتساب ہونا ہے۔ حالانکہ ہر پارٹی میں جو تلچھٹ تھی سیاسی جماعتوں کی، جو کوڑا کرکٹ تھا، وہ سارا اکٹھا کر کے تو آپ پی ٹی آئی کے اندر لے گئے ہیں۔ سارا جو ہر پارٹی کے لوٹے تھے، بگوڑے تھے، ان سب کو آپ نے اکٹھا کیا۔ ابن الوقت تھے، جماعتیں بدلنے والے تھے، ایسے بے حیا لوگ ہیں کہ 4 جماعتیں بدل چکے ہیں۔ اور جب وہ اب پی ٹی آئی میں جا کے پچھلی جماعت کو گالیاں نکالتے ہیں تو لوگ پرانے پوسٹر لے آتے ہیں، 4 پوسٹر چھپے ہوئے ہیں، کبھی وہ سائیکل پہ لڑے ہوئے ہیں، کبھی بلے پہ لڑے ہوئے ہیں، کبھی تیر پہ لڑے ہوئے ہیں، اور کبھی شیر پہ لڑے ہوئے ہیں۔ وہ جا کے وہاں پہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور وہ بھان پتی کا کنبہ ہے، ان کو کہتے ہیں یہ تبدیلی آ گئی۔ یہ تبدیلی تو جعلی ہے، تبدیلی تو فراڈ ہے، اور یہ فراڈ جنہوں نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں انہوں نے پاکستان کے ساتھ بڑا کھلواڑ کیا ہے۔ کیونکہ افغانستان کی جو حکومت ہے طالبان کو تسلیم کرنے کے حوالے سے پی ایم ایل این کا کیا بول رہا ہے؟ آئندہ چل کے آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے کہ وہاں جو حکومت بننے جا رہی ہے اس کا کس طرح کے اثرات جو ہیں، کیونکہ آپ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، کسی کو بھی نہیں لیا گیا، تو آئندہ اثرات کس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستان پر؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ افغانستان کے اندر پولیٹیکل کنسنسس ہو جائے۔ کوئی آسان کام نہیں ہے، وہاں آسانی سے یہ کام ہوتا نہیں ہے۔ اب ہمارے ملک میں نہیں ہوتا تو افغانستان میں کون سا آسان کام ہوگا، جہاں ہر گروپ کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے اور جنگجو بھی موجود ہے۔ لیکن اس کے لیے دعا کی جانی چاہیے، اور پاکستانی ریاست کو متفقہ اور مشترکہ طور پہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ افغان عوام خود ہی اپنے مستقبل کا اور اپنی اگلی حکومت کا فیصلہ کریں۔ اب تک جو افغان طالبان کے اعلانات ہیں وہ تو ریزنیبل ہیں، ماضی کی نسبت ڈیفرنٹ ہے، تو خدا کرے جو وہ کہہ رہے ہیں اس پر وہ عمل درآمد بھی کریں، اور خاص طور پہ
نان اسٹیٹ ایکٹرز کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے جو مختلف ممالک میں لشکر بنے ہوئے ہیں اور وہ وہاں پہ دھماکے کرتے ہیں یا دہشت گردی کرتے ہیں. تو پاکستانی قوم افغان قوم کو خوشحال دیکھنا چاہتی ہے, افغانستان کو مستحکم ہم دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی ہماری سرزمین پر بھی کوئی مداخلت نہ کی جائے اور یہاں ان سوچوں کو اور ان خیالات کو ایکسپورٹ کرنے کی کوشش نہ کی جائے جن کی پاکستان میں گنجائش نہیں ہے, کیونکہ بہرحال پاکستان میں ایک نظام ہے جو بنا ہوا ہے, اگر اسے چلانے والے آ جائیں اور مداخلت نہ کی جائے تو پاکستان جو ہے یہ تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے. افغانستان کی تعمیر نو کی ضرورت ہے, اس میں افغانستان کے ہمسایوں کو اپنا رول پلے کرنا ہے اور جو مستحکم افغانستان ہے, خوشحال افغانستان ہے, وہ یقیناً خطے میں ایک پائیدار امن کی ضمانت بنے گا. تو گورنمنٹ نے تو ہمیں کچھ نہیں بتایا, یہ تو ہم اپنا ایک جو ہمارا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس میں امپارشل رہنا ہے اور جو تھوڑا بہت جو بھی انفلوئنس ہے پاکستان کا وہ یوز کرنا چاہیے کہ وہاں پہ پولیٹیکل کنسنسس ہو اور افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت قائم ہو جس میں وہاں کی سوچوں کے جو مختلف رنگ ہیں ان کی وہ جھلک نظر آتی ہے. کنٹونمنٹ بورڈ میں انتخابات ہو رہے ہیں پورے پاکستان میں, اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, کیا وہاں پہ بھی کوئی انفلوئنس نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کنٹونمنٹ بورڈز میں جماعتی انتخابات ہو رہے ہیں, وہاں پہ جماعتیں اپنے اپنے امیدواروں کے حق میں کیمپین چلا رہی ہیں. تھوڑے دن بعد اس پر بات کریں گے, بھی 4 دن اور گزر جانے دیں. تھینک یو.